عمران خان نے آج پھر پولیگرافک ٹیسٹ کرانے سے انکار کر دیا ہے۔ بخاری صاحب کیا ریزن ہے، وہ کیوں اتنے بزید ہیں؟ کون سا ایسا راز ہے جس کا ان کو ڈر ہے کہ فاش نہ ہو جائے؟ اس سادگی پہ کون نہ مر جائے ہے خدا۔ آپ چاہ رہی ہیں یہ کہ وہ یہ ٹیسٹ دیں اور پھنس جائیں، کیونکہ پھر ثابت ہو جائے گا کہ وہ گفتگو جن کے حوالے سے ان پر مقدمہ درج ہے وہ کنفرم ہو جائے اور ان کے خلاف کیس جو ہے مضبوط ہو جائے۔ عقل مند ہے بھائی، نہیں کرنا چاہتے، لیکن مزہ تو تب ہے نا کہ عدالتیں پھر اس کو مجبور کریں کہ نہیں آپ کو یہ ٹیسٹ دینا پڑے گا، کیونکہ یہ لیگل ریکوائرمنٹ ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا یہ تو چل کے آگے بڑھ کے دیکھتے ہیں۔ دوسری طرف یہ ہے کہ پی ٹی آئی نا، اگلا سوال آپ کا میں پریمپٹ کر رہا ہوں اس کو، وہ عادی ہے اپنی سہولت کار عدالتوں کی، چاہے وہ ثاقبی عدالتیں تھیں، چاہے وہ گلزاری عدالتیں تھیں، چاہے وہ کھوسوی عدالتیں تھیں، چاہے وہ بندیالی عدالتیں تھیں، وہاں جا کے کوئی بھی مقدمہ لے کے جائیں، ساتھ ہی فیصلہ اپنے ہاتھ میں لے کے آئیں۔ بلکہ مجھے تو یوں لگتا تھا کہ لکھ کے فیصلہ بھی ساتھ لے جاتے تھے، وہ جج کے ہاتھ میں دے کے پھر دوبارہ پکڑ لیتے تھے۔ وہ دور بیت گیا ہے۔ اب عدالتوں میں بے تکی بونگی قسم کی نہ پٹیشنز کو انٹرٹین کیا جا رہا ہے، نہ ضمانتوں کی اپلیکیشنز کو انٹرٹین کیا جا رہا ہے۔ اس لیے نہیں کہ کوئی دشمنی ہے عدالتوں کی، اس لیے کہ عدالتوں میں میرٹس پر جب کیس ہوگا تو پھر اسی قسم کے فیصلے جو آتے ہیں۔ آپ نے دیکھ لیا جج نے کیا کہا ہے، آپ بتائیے کیا کہا ہے جج نے؟ وہ انہوں نے یہی کہا ہے کہ میرا تو دل چاہتا ہے کہ جرمانہ لگا کر اس درخواست کو جو ہے وہ خارج کر دوں۔ آپ نے کبھی پہلے سنا تھا جس دور کی میں بات کر رہا ہوں وہاں کسی نے پی ٹی آئی کے کسی پٹیشن پر اس طرح کی بات کی ہو؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب وہاں سے عدالتوں سے سہولت کاری جو ہے وہ ہو گئی ہے ختم۔ دوسری طرف جو ہے آپ کو یاد ہے کس کس قسم کے القابات سے فوج کو نوازا گیا تھا، یاد ہے نا؟ جی، کبھی غدار، کبھی میر جعفر، کبھی میر صادق۔ اب وہ کل بھی ہم نے اپنے پروگرام میں کہا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ اتحاد کر لیں بھائی، اور ہم نے اس کے اوپر تبصرہ یہ کیا تھا کہ اس کا مطلب کہیں یہ تو نہیں ہے کہ فوج اور وہ جو ہے ایک دوسرے میں ضم ہو جائیں۔ آج بھی وہ بڑی مبارکیں دے رہے ہیں۔ آج انہوں نے جنرل عاصم منیر کو، جس کی تعیناتی روکنے کے لیے انہوں نے لانگ مارچ کیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، وزیر آباد میں گولی چلنے پر ختم ہو گیا تھا، تو آج ان کو انہوں نے مبارکباد دی ہے، وچ از اے گڈ تھنگ۔ آپ کو ریکنسائل کرنا چاہیے نئی ریالٹیز کے ساتھ، آپ ہوا میں نہیں جی سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنے بیانات پر پھر قائم بھی رہیں۔ آپ صبح کچھ کہتے ہیں، شام کو کچھ کہتے ہیں، دن میں کچھ کہتے ہیں، اور انتہائی ڈھٹائی سے بغیر کسی شرمندگی کے آپ یو ٹرن لے لیتے ہیں۔ اور یو ٹرن کے حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ جو بانی پی ٹی آئی ان کا خیال یہ ہے کہ یہ ایک بڑے لیڈر کی نشانی ہے کہ وہ اپنے لفظوں پہ قائم نہ رہے۔ یہ ہم نے پہلی دفعہ سنا ہے۔ ہم تو یہ سنتے تھے کہ وہ بڑا لیڈر وہ ہے جو اپنے لفظوں کا پاس رکھے، جو اپنے کیے ہوئے وعدے پورے کرے، جو جس چیز پہ موقف اختیار کر لے وہاں سے پیچھے نہ ہٹے۔ لیکن یہ بہرحال ان کی اپنی انٹرپریٹیشن ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے تعلقات بحال ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں۔ ایسا کوئی اشاریہ ہمیں نہیں مل رہا ہے جس سے ہم یہ کہیں کہ شاید یہ ہو جائے، بیکاز جس قسم کی یعنی آپ یہ مخاصمت رہی ہے دونوں کے بیچ، پی ٹی آئی، بانی پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے بیچ، اس میں بہت جلدی کسی ایسے انقلابی اقدام کی توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ پھر ایک دوسرے کے ساتھ شیر و شکر ہو جائے۔ ایسا مجھے ہوتا دکھائی نہیں دیتا۔ جی بخاری صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ پی ٹی آئی لیڈران کے بیانات سے تو یوں لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے دل میں بڑی خواہش ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے ان کے رابطے جو ہیں وہ استوار ہو جائے، لیکن کچھ اینالسٹ کا اس پر یہ کہنا ہے کہ بہت دیر کی مہرباں آتے آتے۔